بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی گہما گہمی ہے اور 8 فروری کو منعقد ہونے والے انتخابات کی تیاریوں میں تمام پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، زرداری صاحب سے لے کر میاں نواز شریف اور بانی تحریک انصاف پاکستان، تمام لیڈرشپ اور کارکن اس امید میں ہیں کہ 8 فروری کو ہماری جماعت میدان میں کامیابی حاصل کرے گی۔ اب ان کی تیاریاں کیا ہیں، ان پہ تجزیے کیا ہو رہے ہیں؟ ہر شہری سے لے کر چھوٹے بچے بھی آج کل، چونکہ ان کو بھی ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور ہر وقت وہ لمحہ بلمحہ ٹک ٹاک کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بدلتی صورتحال سے آگاہ رہتے ہیں، تو ہر بندہ اپنی تجزیے پیش کر رہا ہے۔ جو سیاسی ماہرین ہیں ان کے تجزیے کچھ ہیں، جو مخالفین ہیں ان کے تجزیے کچھ ہیں، لیکن ہم جو آپ کو بات کریں گے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف پاکستان، یہ مین جماعتیں ہیں جن کا آپس میں مقابلہ ہوگا، لیکن تینوں جماعتیں کارکنوں سمیت ان کی قیادت تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ ہر جماعت یہ شکوہ کر رہی ہے کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ان کو حاصل نہیں۔ یہ اس سے قبل یہ ٹرمز کب استعمال ہوتے رہے، لیکن اس وقت تو ہر بچہ، ہر پاکستانی شہری سیاست سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ سے واقف ہو گیا ہے۔ لیکن اب بظاہر لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا، وہ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لیکن کہا یعنی اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ ہر جماعت کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے انتخاب میں ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو کامیابی دلائی جائے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو وہ پارٹی سمجھتی ہے کہ ہاں مجھے یہ سہولت میسر ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی قدغن یا کوئی ان کی اسکروٹنی یا کوئی بھی ایسا اختلافی معاملہ ہو تو جماعت خوش نہیں ہوتی اور وہ گلہ کرتی ہے کہ لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس سے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے، اور لاڈلے کو اور ایک چونکہ اس وقت ایک اور تمام کی زبان میں ایک نئے لاڈلے کا ذکر زبان پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف والے چونکہ اس وقت دباؤ میں ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد، تو ان کا یہ ایک بیانیہ بن گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو کسی ڈیل کے ذریعے لا کر اب قوم پہ مسلط کیا جائے گا، اور ان کو وزیر اعظم چوتھی بار بنا کر جو ان کے ساتھ ماضی میں زیادتی کی گئی تھی اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ لیکن دیکھا جائے تو اس وقت میاں نواز شریف، شہباز شریف، وہ خود پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وہ ان کو جو مطلوبہ ان کے ذہن میں ٹارگٹ تھا کہ ہم 1/3 اکثریت لے کر آئیں اور پھر جو بڑے بڑے فیصلے ہوں، جو ان کی نظر میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ فیصلے کیا کرنے ہیں، وہ ہم کر سکیں۔ اس لیے اب بلاول زرداری بھی یہ جلسوں میں عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 100 سے زیادہ سیٹیں دلوائیں۔ اب یہ کیسے 100 سے سیٹیں عوام دلوا سکتے ہیں؟ ووٹ کے ذریعے تو ٹھیک ہے، اگر ان کو اتنے ووٹ ملے تو وہ 100 سے کیا 150 سے زیادہ بھی سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عوام سے اپیلوں پہ تو یہ کام نہیں ہوتا۔ عوام جس کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ ان کی کارکردگی دیکھ کر یا ان سے محبت کر کے، یا ہمارے ہاں تو نظر نہیں آتا کہ عوام کارکردگی کو دے کر ووٹ دیتے ہیں۔ عوام ہماری کس طرح ووٹ دیتے ہیں؟ وہ آنکھیں بند کر کے ووٹ دیتے ہیں،
ان کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کل یہ وزیر بنا یا ممبر قومی اسمبلی بنا، اس نے اس دوران ہمارے لیے کیا کام کیا۔ وہ دوبارہ ان کے سامنے آتے ہیں اور ان کو آنکھیں بند کر کے ووٹ دے دیتے ہیں، جس کا خمیازہ بعد میں وہ بھگتتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ شعور ہماری قوم میں نہیں پیدا ہو سکا، نہ ہی ان کی ہماری تربیت ایسی ہو سکی ہے کہ ہم میرٹ پہ ہر کام کریں۔ ناظرین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ الزامات کا سلسلہ کب شروع ہوا، کب ختم ہوگا، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس پہلے ہماری سیاسی قیادتیں ایک جماعت کی دوسری جماعت کی قیادت پر چوری کا، کرپشن کا کے الزامات لگاتی رہی۔ آج کل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ جماعت فلاں کی لاڈلی ہے اور اس کا جو قائد ہے وہ لاڈلا ہے۔ اسی طرح یعنی کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آتا، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، عدالتیں ہوں یا سیاسی میدان ہوں۔ ایک دوسرے سے یوں سمجھ لیں کہ سیاست کی جو خد و خال ہے اس کو یہ لوگ فالو ہی نہیں کرتے، اور کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا اس وقت کیا صورتحال ہے اس کی، اور آنے والے وقت میں جب ہم سلیکٹ ہوں گے، ہم اقتدار میں آئیں گے تو عوام کو کس طرح ریلیف دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب تمام اپنے جلسوں میں یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو عوام کو جو 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو فری بجلی دیں گے۔ لیکن میں نے مجھے معلوم تو نہیں، لیکن ایک خدشہ ہے کہ زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو صاحب نے یہ تک نہیں کوشش کی ہوگی کہ یہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے افراد جو ہیں، شہری جو ہیں، وہ کتنی تعداد میں ہیں۔ تو اگر جیسا کہ ایک پاکستان تحریک انصاف 2018 میں عوام کے ساتھ لاکھوں گھروں کا معاہدہ کرتی رہی اور روزگار کا معاہدہ کرتی رہی، تو جب یہ کمپین چلا رہے تھے میں نے ایک دن اسد عمر صاحب سے پوچھا تھا کہ اسد عمر صاحب، آپ اتنے لاکھ گھر جو ہیں اس کا وعدہ کر رہے ہیں عوام سے، تو آپ کو کوئی اندازہ بھی ہے کہ اس پہ خرچہ کتنا آئے گا؟ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسد عمر صاحب نے اس وقت کہا کہ جو شہر میں ہم مکان بنائیں گے ان کا خرچہ زیادہ ہوگا، جو دیہات میں ہوگا ان کا خرچہ کم ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کیلکولیشن نہیں کی تھی۔ 50 لاکھ غالباً گھر تھے اور 1 کروڑ اب لوگوں کو انہوں نے بے روزگاروں کو روزگار دینا تھا، تو 50 لاکھ گھروں کا انہوں نے ٹوٹل ہی نہیں کیا تھا کہ اس پہ مجموعی لاگت کیا آئے گی۔ تو اس لیے اب بھی عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ کب تک بیوقوف بنیں گے؟ حالانکہ چاہیے یہ کہ ہم یہ سوچیں، اپنی ایکسپرٹس کی ایسی ٹیم بنائیں کہ جو اقتصادی ماہرین پہ مشتمل ہو، اور وہ ملک کو یہ جو موجودہ سسٹم یہ بحران کا شکار ہے اس سے نکالے، چاہے وہ اقتصادی ہے، سیاسی طور پر بھی ان کو مل بیٹھ کر ایسے آپس میں اختلافات کو ختم کر کے سوچنا چاہیے، ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ کل پاکستان میں سیاسی بھی استحکام ہو، اقتصادی بھی ملک مستحکم ہو طور پہ، اور آنے والے وقت میں اور اس چیز سے بھی ان کو بڑا فخر میرے خیال میں محسوس ہوتا ہوگا کہ جب یہ ایک دوسرے پہ چوری کا الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، کرپشن کے الزام لگاتے ہیں۔ یہ کب تک اس قوم کا ایک لیبل کے طور پر یہ نعرہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں یہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور ایک دوسرے کو لٹانے کی یا ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر کوئی تعمیری کام ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کے خیر خواہ ہوتے ہوئے، قوم کے خیر خواہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ سیاسی جو اس وقت کا میں تجزیہ ایک اپنا نقطۂ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اس کو ابھی میں بند کرنا چاہوں گا، اور چونکہ
میں بالکل آپ کو یہ دل سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں، کہ جب میں اسرائیل کے ظلم کی طرف دیکھتا ہوں اور فلسطینیوں کی مظلومیت کی طرف دیکھتا ہوں تو سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ آج مغرب جو کہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ انسانیت کا تعلق ہے، مذہب کا تو تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیاں نکال رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عوام اور قائد دین جو ہیں وہ سب چاہے مذہبی ہے یا سیاسی ہے، ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، تو نظر تو نہیں آتا کہ وہ کوئی ریلیاں نکالنے میں اب دلچسپی لیتے ہوں، یا بالکل پاکستان ہمارے اس ملک کی سطح پہ خاموشی چھا گئی ہے۔ اسرائیل تاحال فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایک چھوٹی سی جماعت جو اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہے، اور اسرائیل کی ایک بہت بڑی یہ ناکامی ہے کہ آج اس جنگ کو آنے والے 10 دنوں بعد 3 مہینے پورے ہو جائیں گے، اور اسرائیل یہ جنگ یا مجاہدین کی ہمت کو ختم نہیں کر سکا۔ میری دعا ہے کہ اسرائیل کے خلاف برسر پیکار جتنے مجاہدین ہیں، القسام بریگیڈ کے مجاہدین ہیں، حماس کے مجاہدین ہیں، حزب اللہ کے مجاہدین ہیں، یا شام کے کچھ مجاہدین ایسے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو اور جذبہ جہاد کو، اور خاص طور پر فلسطینی عوام جو کہ انتظار میں ہے کہ کب ہماری باری آئے گی، پتہ نہیں اگلا لمحہ ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں عوام شہید ہو رہے ہیں، اور یہ عوام کوئی اور نہیں، مسلمان ہیں۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگتا کہ انسان بھی اگر انسانیت کا قتل ہو رہا ہو تو ہمیں اس پر بھی اتنا دکھ ہونا چاہیے، لیکن بحیثیت مسلمان یہ ہمارے بھائی ہیں، اور جس بے دردی سے ان کو قتل عام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ہم سوائے دعا کے اور ان کے لیے پتہ نہیں دعا بھی کرتے ہوں گے یا نہیں، لیکن اللہ ان کو اور ہمت دے، اور ان کے ہاتھوں اسرائیل کو ایسی شکست سے دوچار کرے کہ اسرائیل یہ کہنے پہ مجبور ہو کہ جیسے شاید نہیں، یقیناً، لیکن شاید کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ گنجائش ہوتی ہے کہ امریکی صدر نے کسی جنگ میں اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم کیا کریں، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ فلسطینی مجاہدین اور فلسطینی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔